بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج ہم 5ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا والمحصنات من النساء۔ احسان 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے: شادی، آزادی، پاک دامنی اور اسلام، یعنی شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں اور مسلمان عورتیں، مگر یہاں پہلا معنی مراد ہے کہ شادی شدہ عورتیں۔ دوسرا نمبر، پھر لونڈی اور غلام کے مسئلے پر بات کی، اور جو قیدی ہو جائیں جنگ میں ان کو یوں ہی آزاد پچھواڑے رہنے سے اور چھوڑ دینے سے فساد ہوتا، تو اسلام اس سلسلے کو پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی اسلام نے اس سلسلے کو بند کیا، مگر غلام اور لونڈی کو زیادہ سے زیادہ حقوق دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بند کیوں نہیں کیا، اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تیسرے نمبر میں آیت نمبر 24 میں شیعوں کے باطل اور جھوٹے متع کا جہاں بطلان ہوتا ہے وہاں ہی اسی سے ہی حلالہ کا ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہی حلالہ کروانے والے شیعہ کے متع کا تو انکار کرتے ہیں اور خود حلالہ کرتے اور کرواتے ہیں۔ اگر دونوں کی تعریف پڑھ لی جائے پھر بھی پتہ چل جائے، مگر حدیث میں متع منع کر دیا گیا اور حلالہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی، والعیاذ باللہ۔ چوتھے نمبر پر خرید و فروخت میں رضامندی ہو اور حلال اشیاء کی تجارت ہو۔ 5ویں نمبر پر آیت 31 میں کبیرہ گناہوں کے اجتناب پر صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 6 نمبر پر دوسروں پر اللہ کے فضل و کرم کو دیکھ کر کے اپنی حسد نہ بنائیں، یعنی ان سے حسد نہ کریں۔ کسی پر اللہ نے فضل و کرم کیا ہے تو رشک کریں، حسد اور اس کی حسرت نہ کریں۔ 7واں نمبر، گھریلو نظام کو چلانے کے لیے مرد کو سربراہ اور حاکم بنایا گیا، مردانہ قوت اور دماغی صلاحیت کی وجہ سے، مگر جو عورت کسی ملک کی یا کسی گھر کی سربراہی کرتی ہے وہ ملک اور گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں عورت کی چلتی ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے امور عورت کے سپرد کر دیے۔ یہاں پر لوگ حقیقت میں رن مرید بنے ہوئے ہیں، وہ خامد ہو یا کسی ملک کے ووٹر ہوں جو عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اصول بیان فرمایا۔ نافرمان بیوی کو طلاق دینے سے پہلے 4 تدابیر بتلائی گئیں جو اکثر مسلمان آج کے مرد شادی شدہ حضرات نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے پھر طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اگر اللہ کے یہ 4 احکامات مان لیے جائیں تو آج صلح اور صفائی ہو، کیونکہ گھر کا جو مدار ہے وہ عورت پر ہے۔ اگر عورت یعنی یہ مدار ہی خراب ہو جائے تو پورا گھر خراب ہو جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں کوئی چپکلش آ جائے تو پہلا طریقہ قرآن نے بتایا کہ اس کو سمجھائے، واضح و نصیحت کرے۔ اگر وہ اس پر رضامند نہ ہو، اپنے آپ کو صحیح نہ کرے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر وہ اس کے ساتھ اپنا بستر الگ کر دے، یعنی وہ الگ سوئے اور یہ الگ سوئے۔ اور تیسرا طریقہ، اگر اس کے بعد بھی حالات بہتر نہ ہوں تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے درمیان یہ جو جدائی ہوئی ہے، پریشانی آئی ہے، وہ اپنی بیوی کو ایسی پٹائی کرے جس سے اس کو کوئی زخم نہ آئے۔ چوتھا اور آخری طریقہ یہ ہے، اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو تو انصاف کرنے والا ایک مرد عورت کے گھر سے لیا جائے اور ایک مرد انصاف کرنے والا خاوند کے گھر سے لیا جائے۔ اگر یہ صلح کرانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، صلح کروا دے گا۔ کیا خوبصورت طریقہ قرآن نے بتلایا ہے۔ کیا آج جتنے گھروں میں پریشانی ہے، کیا یہ 4 طریقے ایسے آزمائے؟ قرآن پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں تو پتہ کیسے چلے؟ اس قرآن کو تو لوگوں نے مردوں پر پڑھنے کے لیے صرف رکھا ہوا ہے۔ 8ویں نمبر پر قرآن کے یہاں پر 4 یہ جو طریقے بتائے گئے ہیں طلاق سے پہلے، یہاں 4 طریقوں کے بعد اللہ نے طلاق کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ اگر یہ اپنانے کے بعد بھی صلح نہ ہو تو اس کو طلاق دے دو؟ کیونکہ اگر یہ 4 طریقے آپ نے اپنا لیے تو طلاق کا انشاءاللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر ہمارے فیصلے کرنے والے بھی دونوں طرف مخلص نہیں ہوتے، وہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو تباہ کرے جو گھروں کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کی سوچ سے غلط فیصلے کرتے ہیں، اور میاں بیوی خود بھی جب نہیں چاہتے ساتھ رہنا تو وہ بھی ان 4 فیصلوں کو آزمائے بغیر پہلا کام طلاق کا کرتے ہیں، جو کہ بالکل آخر میں ہونا چاہیے۔ 9واں پوائنٹ، پھر سب کو ہر معاملے میں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا
تاکہ اجتماعی طور پر سب کی زندگی کامیاب اور درست ہو جائے۔ 10واں پوائنٹ، کنجوسی کرنا کافروں کی صفات میں ہے، اور قرآن میں دوسری جگہ فضول خرچی کرنا شیطان کے بھائی ہونے سے بری تشبیہ دی ہے، تو دونوں میں اعتدال کرنا چاہیے۔ 11واں پوائنٹ، ریا اور دکھاوے سے بچیں، جس سے نہ صرف اعمال برباد ہوتے ہیں بلکہ اس عمل کرنے والے کو بھی یہ عمل برباد ہونے کے بعد اس کو جہنم میں لے جاتا ہے، اور دکھاوے والے کام کرنے والے کو شیطان کا دوست کہا۔ 12واں پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اس کو دگنا کر دیتا ہے۔ 13واں پوائنٹ، پھر نماز، غسل اور تیمم کے مسائل بیان کیے گئے۔ 14واں پوائنٹ، شرک کے بارے میں کہا کہ یہ معاف نہیں ہوگا، اس کے علاوہ جتنے بھی انسان کے گناہ ہیں وہ اللہ رب العزت کی مرضی کے نیچے، اگر اللہ رب العزت چاہیں گے تو اللہ رب العزت ان کو ویسے ہی معاف کر دیں گے، اور اگر اللہ رب العزت چاہیں گے تو ان کی سزا دے کر کے بندہ ایک نہ ایک دن جنت میں پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر وہ شرک کرتے ہوئے مر گیا، یعنی شرک کیا یا اس سے توبہ نہ کی، تو ایسا بندہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسا کہ سورہ مائدہ کی 72 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان پر جنت کو حرام کر دیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ شرک کرنے والے ظالم کی کوئی مدد اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہی معراج کا تیسرا بڑا تحفہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ کی امت کا وہ بندہ جو ہلاک کر دینے والے کبیرہ گناہ کر کے آ جائے، لیکن ان گناہوں کے اندر اگر شرک نہیں ہوگا تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ مسلم شریف کی 431 نمبر حدیث اور پرانا حدیث نمبر 173 نمبر ہے۔ اگر امت اس معراج کے تیسرے تحفے کو ہی سمجھ لے تو شاید کوئی بھی جہنم میں نہ جا سکے اگر اس پر عمل کر لیا جائے، مگر لوگوں نے معراج کے تحفے کو ضائع کر دیا، بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون کون سے تحفے ہیں اور کتنے ہیں، تو عمل کیسے کرے۔ 15واں پوائنٹ، آیت نمبر 50 میں لوگ اللہ رب العزت پر بھی جھوٹ بولتے اور باندھتے ہیں، یعنی جو باتیں اللہ نے نہ کہی ہوں وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگ جھوٹ باندھتے ہیں، جو طریقے اور جو باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہوں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جیسا کہ رمضان سے پہلے اکثر یہ میسج آتا رہا کہ جو بندہ یہ میسج آگے فارورڈ کرے گا، رمضان کی سب سے پہلے کسی کو مبارکباد دے گا، اس کے 60-70 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ جھوٹ ہے، ایسی حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اور آپ نے فرمایا جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہ کہی ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، والعیاذ باللہ۔ 16واں پوائنٹ، آیت نمبر 58 میں حکومتی عہدے ان لوگوں کے سپرد کرنا چاہیے، ان کو اختیار کرنا اور ووٹ دینا چاہیے جو اس کے اہل اور حقدار ہوں، اور اسی طریقے سے جن کے پاس امانتیں ہوں تو جن کی امانتیں ہیں حقدار لوگوں کو ہی واپس کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 59 میں 17واں پوائنٹ، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں مسلمانوں کے تمام اختلافات کا حل صرف اور صرف 2 چیزوں میں رکھا، جو خالص کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اور آپ کے فرمان میں، مگر لوگ ان 2 باتوں سے خوشی نہیں، کسی تیسرے کو بیچ میں لا کر اختلاف کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اختلاف ختم ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر اختلاف ختم کرنا ہے اور حق کو پہچاننا ہے اور تلاش کرنا ہے تو صرف یہی 2 طریقے ہیں، یہی 2 ضابطے ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے ان اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر ان 2 ضابطوں کو چھوڑ کر کے کسی تیسرے ضابطے اور طریقے کو بیچ میں لایا جائے گا تو آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، وہ تمہارا اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، جتنی مرضی میٹھی میٹھی گفتگو کر لیں، میٹھے میٹھے رو رو کر کے تقریریں کر لیں، تو جب تک ان 2 چیزوں کو نہ اپنایا جائے تب تک اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ 18واں پوائنٹ، جو لوگ آیت نمبر 64 میں جو لوگ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مراد آپ کی زندگی میں آئیں، لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مدینہ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری ہو جائے اور آپ ہمارے لیے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہیں بخش دیا۔ دراصل یہ آیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص ہے اور صحابہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ 3 جگہوں کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ یا قبر کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ جو لوگ مدینہ اس نیت سے جاتے ہیں کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے جا رہے ہیں، جبکہ مسجد نبوی کی زیارت دوسرے نمبر پر ہے یا وہ نیت میں نہیں ہے، تو ان کا یہ سفر ہی گناہ ہے۔ اور اگر اس آیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کر دیا جیسا کہ آیت کے اندر ہے؟ نہیں۔ اگر استغفار کیا تو کیا آپ کو پتہ چل گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کر دیا؟ کیا آپ شرک بھی کرتے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی آپ کے لیے استغفار بھی کرتے رہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی امور کا علم نہیں۔ تو لوگ یہ شرکیہ عقائد اس آیت کی بنا پر بھی کرتے ہیں، خصوصاً حج اور عمرے پر آنے والے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ 19واں پوائنٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف آخر نہ ماننا ایمان کے منافی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 65 میں مسلمان اور مومن ہونے کی شرط بتلائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کے کہا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں، یعنی صحیح حدیث سے جو بات مل جائے، پھر اپنے دل میں اس بارے میں تنگی اور ناخوشی محسوس نہ کریں، اور فرما برداری کرتے ہوئے اس فیصلے کو جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو جائے اس کو قبول کر لیں۔ یہاں پر انسان کے اندر اپنے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کی چیز بتلائی گئی۔ وہ اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح حدیث، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صحیح ثابت ہو جائے اس کو قبول کرتے ہیں، یا نبی کی بات چھوڑ کر کے کسی اور کی بات کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ کیا وہ نبی کے برابر ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حدیث کو چھوڑ کر ان کی بات اور قول کی پیروی کی جاتی ہے؟ کیا وہ نبی کی طرح معصوم ہے؟ کیا وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر بات نہیں کرتا جس کی آپ بات نبی کی حدیث کو چھوڑ کر کے مان رہے ہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو کیوں لاتے اور بٹھاتے ہو؟ تعصب کی عینک کو اتار کر کے قرآن ترجمہ کے ساتھ اور مختصر ہی تفسیر سے اگر پڑھ لیا جائے، اور اگر حق تلاش کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت سے نوازے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ رات کی 27 نمبر آیت میں فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہ جو جھک جائے یعنی حق تلاش کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ہدایت والا راستہ دکھاتا ہے۔ 20واں پوائنٹ آیت نمبر 69 میں ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی 4 رتبے ملیں گے، ان دونوں کے ساتھ کسی تیسرے کی اطاعت کرنے والے اس سے محروم ہوں گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کا 4 لوگوں کے ساتھ کل قیامت والے دن حشر ہوگا۔ ان میں پہلا النبیین، دوسرا والصدیقین، تیسرا الشہداء، چوتھا الصالحین۔ یہ 4 بڑے گروہوں کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کا حشر ہوگا، کسی اور کی اطاعت کرنے والے کا نہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلا مقام نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا، اور دوسرا صدیقین کا مقام ہے جو شہداء سے بھی پہلے ذکر کیا اور صالحین سے بھی پہلے ذکر کیا۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ شہداء کے کتنے فضائل ہیں اور صالحین اللہ کے نیک بندوں اولیاء کرام کے کتنے فضائل ہیں؟ لوگ ان کے ساتھ حشر کرنے کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ان دونوں کو بعد میں ذکر کیا، اور نبیوں کے فوراً بعد اگر کسی کا ذکر کیا ہے تو وہ سچے لوگوں کا ذکر کیا۔ یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، ایک بندہ عام معاشرے میں رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہوں، کسی کے ساتھ اونچ نیچ نہیں کرتا، تو معاشرے میں وہ بندہ بڑا اچھا مانا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ وہ بندہ کیا اللہ کے ساتھ بھی سچا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سچا ہے؟ اللہ کے ساتھ سچا ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ شرک تو نہیں کرتا؟ کیا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا تو نہیں؟ وہ نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی تو نہیں دیتا؟ کسی اور کو مصیبت اور پریشانی کے وقت مدد کے لیے تو نہیں پکارتا؟ کسی اور کے دروں پر اور درباروں پر دھکے تو نہیں کھاتا؟ اگر یہ سارے کام وہ کر رہا ہے تو دنیا کے ساتھ وہ جتنا مرضی سچا ہو جائے، وہ اللہ کے ساتھ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اللہ کی قدر کی نہیں جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا وہ سچا ہے؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد وہ اپنی مسلک، اپنے امام، اپنے مفتی کی بات کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ گئی، میں حدیث پر عمل کروں گا، اپنے مسلک پر نہیں؟ اگر وہ یہ ایسا کرتا ہے تو نبی کے ساتھ سچا ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا، پوری دنیا کے ساتھ وہ سچ بول لے لیکن اس کا شمار صدیقین کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے اور سمجھنے کی چیز ہے۔ 21واں پوائنٹ، کافروں ظالموں سے قتال اور جہاد کا حکم ہے، اور جہاد کے بہت سارے فضائل ہیں۔ 22واں پوائنٹ، یہ کس کا طریقہ ہے؟ ہمیں خود ہی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اور اس پوائنٹ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ کہا کہ اگر وہ لوگ موت سے بچ کر کے مضبوط قلعوں اور بنگلوں میں جا کر جہاں مرضی چھپ جائیں، ان کو موت آ کر کے رہے گی۔ 23ویں پوائنٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ۔ 82 نمبر آیت میں فرمایا کہ لوگ قرآن کو تدبر اور غور سے کیوں نہیں پڑھتے،
میں کہتا ہوں کہ بلکہ ہمارے معاشرے کے مولوی حضرات اس سے منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ کو 14 علم نہیں آتی، آپ کو عربی نہیں آتی، آپ ترجمے سے پڑھو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی آسان کتاب ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں 14 علم کے بغیر یہ آپ کو قرآن نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کے لیے بھیجا، ہم نے مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے اس کو رکھ دیا. سب سے برا سلوک اگر کسی کے ساتھ مسلمانوں نے کیا ہے تو وہ قرآن کے ساتھ نعوذ باللہ کیا. یہ جتنی عظیم کتاب تھی سب سے کم لوگ اسی کو پڑھتے ہیں اور سب سے کم اسی کو سمجھتے ہیں. تو فیصلہ ہم کیسے حق پر کر سکتے ہیں، کیسے حق پر جا سکتے ہیں، اس پر ہم غور کر سکتے ہیں. 24ویں پوائنٹ میں اچھی اور صحیح سفارش کی اجازت دی گئی اور بری اور غلط کسی کا حق مارتے ہوئے سفارش کرنے کی ممانعت کی گئی. 85 نمبر آیت میں. 25واں پوائنٹ 88 نمبر آیت میں منافقین کے 2 گروہ بیان کیے گئے اور کہا جس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی مسلسل کفر اور عناد اور حق اور صحیح بات سے دور ہی بھاگتا رہے تو پھر ان کو کوئی راہ ہدایت پر نہیں لا سکتا، کیونکہ پھر ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. 26واں پوائنٹ قتل کی اقسام بیان کی گئی. جان بوجھ کر کے قتل کرنا، غلطی سے قتل ہو جانا اور اس کی دیت اور سزا بیان کی گئی. اور قتل کرنے کی سزا بیان کی گئی کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن قرآن کی آیت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سمجھا گیا. اس طرح کی جتنی آیات اور احادیث جمع کی جائے تو پتہ چلتا ہے اگر کوئی بندہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو وہ صرف مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے. اس کے علاوہ باقی سب وہ سزا بھگتنے کے بعد نکال لیے جائیں گے. اور اس آیت کا بھی یہی مفہوم ہے. یہ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے جرم کی سزا اور وعید سنانے کے لیے کہا، جو کہ احادیث سے یہی بات پتہ چلتی. واللہ اعلم. 27واں پوائنٹ 94 نمبر آیت میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا. اس سے محبت بڑھتی ہے اور مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق. یہ سلام اصل میں دعا ہے جو ہم سمجھتے نہیں ہیں. 28واں پوائنٹ 97 نمبر آیت میں فتنے والی جگہوں سے ہجرت کر کے امن والی جگہ پر چلے جانا جہاں پر آپ دین کے احکامات پر اچھے طریقے سے عمل کر سکیں. جب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں تو نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں ہم مغلوب تھے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین بہت وسیع نہیں تھی، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس غرض سے ہجرت کر جاتے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے. 29واں پوائنٹ 101 نمبر آیت میں حالت خوف میں نماز قصر کرنے کا حکم اور خوف اور جنگ میں نماز کا طریقہ اور ہے جو اکثر مسلمان نہیں جانتے. 30واں پوائنٹ 130 نمبر آیت میں نماز کو مقررہ وقت پر فرض کیا گیا اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اول وقت میں زیادہ اجر والی اور فضیلت والی نماز ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، مقررہ وقت پر نہیں پڑھتے، اس نماز کو آخر وقت میں یا لیٹ کر کے پڑھتے ہیں. 31واں پوائنٹ آیت 110 111 112 میں گناہ کے بارے میں 3 چیزیں بیان کی گئیں. پہلی چیز جو بندہ گناہ برا کام کر لے پھر اللہ سے توبہ کرے. دوسرا بندہ جو گناہ کرے لیکن توبہ نہ کرے اسی کا بوجھ اسی پر ہے. اور تیسرا وہ بندہ جو گناہ کرے اور پھر اپنے اس گناہ کا جو بہتان ہے وہ کسی دوسرے پر لگا دے، جو بہت ہی بری چیز ہے اور کھلا گناہ ہے. دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے میں ان 3 گناہوں کو اور اپنے اندر بھی جان کر کے اندازہ کر لیں. 32واں پوائنٹ آیت نمبر 115 میں جو شخص حق واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یعنی صحیح حدیث کے خلاف کام کرے اور تمام مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے تو ہم پھر اس کو ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی باطل راہ پہ لگا دیتا ہے جس پر وہ خود چلا. یعنی حق جان کر واضح دلائل آنے کے بعد بھی اپنے مسالے کے پیچھے ہی پڑے رہنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہ کرنا تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کو دوزخ میں جہنم میں ڈالیں گے جو بہت ہی بری جگہ ہے. پیارے بھائیوں، ایک بات یہ ہے کہ احادیث اور احکام پر عمل کرنے میں سستی ہو جانا تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا دل کچھ کہہ رہا ہے، مسلک اور امام اور مفتی کچھ کہہ رہا ہے مگر قرآن و حدیث کچھ اور کہہ رہا ہے، تو کیا وہ دل مسلک کی بات کو تسلیم کرتا ہے یا قرآن اور حدیث کی بات کو، حق بات کو؟ یہ فیصلہ اور امتحان ہے. ہر بندہ اپنے بارے میں غور کر لے، سوچ لے. 33واں پوائنٹ آیت نمبر 117 میں پھر شرک کی بات کو دہرایا گیا. اللہ کو چھوڑ کر کے عورتوں کو پکارنا جن کے نام بھی مؤنث ہے، یعنی بتوں کو یا فرشتوں کو پکارنا. دراصل یہ صرف شیطان کو ہی پوچھتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. لوگوں، شرک سے ہر صورت بچ جاؤ، اس مسئلے کو سمجھ لو
یہ کڑوی حقیقت ہے، جان لو یہی حق ہے۔ اسی وجہ سے نبیوں کو پتھر مارے گئے۔ میٹھی میٹھی تبلیغ کرنے سے پتھر نہیں پڑتے، جیسا کہ آج کل لوگوں نے صرف نیکی کے کاموں کا حکم کرنے کا طریقہ اپنایا ہے، اور لوگوں کے جو برے کام ہیں ان کو نہیں روکتے کہ جس سے دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ طریقہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ توحید اور شرک پر بات کرنا تو لوگ تفرقہ سمجھتے ہیں، اختلاف سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ میں رہے، مکہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے۔ لیکن وہ کون سی بات تھی کہ 40 سال کے بعد جب آپ نے دعوت دی تو سارے کے سارے آپ کے دشمن ہو گئے؟ تو یہ توحید کی دعوت تھی اور شرک سے موڑنے کی یہ دعوت تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک امن میں رہے، پھر آپ نے توحید کی دعوت دے کر کے تفرقہ ڈالا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آج لوگ اس لیے توحید کو خالص اور کھل کے بیان نہیں کرتے، یہ تفرقہ پڑے گا، لوگ بات نہیں سنتے۔ تو میرے بھائی، اگر اس بات کی وجہ سے مولانا صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، اگر اس بات کی وجہ سے تفرقہ پڑتا ہے تو میرے بھائی یہی اصل اور حق دین ہے۔ لیکن فروعی مسائل میں نرم رویہ اور درمیانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ 34واں پوائنٹ، اور قرآن نے سورہ نساء کی 59 اور 63 آیت میں جو کہا وہ سمجھ لیں، مان لیں، تو انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ شیطان کی اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے جو راستے ہیں، جو آیت نمبر 118، 119 اور 120 میں بیان کیے گئے، کہ شیطان کہتا ہے کہ میں ان سے مقرر شدہ حصہ لے کر کے رہوں گا، یعنی غیر اللہ کی نظر و نیاز دلوا کر کے رہوں گا، بتوں کے نام کی یعنی شرک ضرور کرواؤں گا، اور انہیں راہ حق سے بہکاتا رہوں گا، اور باطل اور جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، یعنی غیر اللہ سے امید لگانے کی امید ان کو میں دلاتا رہوں گا، اور ان سے زبانی وعدے کرتا رہوں گا، اور سبز باغ دکھاتا رہوں گا۔ 35واں پوائنٹ، آیت نمبر 127 میں، یتیم لڑکیوں سے ان کے حسن اور جمال کی وجہ سے شادی کر لینا اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، اور معاشرے میں جو حق مہر جو چلتا ہے، جو مناسب ہے، جو آپ باقی آزاد عورتوں کو یا جس کے والدین لینڈ لارڈ ہوں ان کو جو حق مہر دیتے ہیں، وہ ان یتیم لڑکیوں کو نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دین نے اس بے انصافی سے روکا ہے۔ 36واں پوائنٹ، آیت نمبر 128 میں، اگر عورت اپنے خامد سے کسی وجہ سے ناخوش ہو، کم خوبصورتی کی وجہ سے ہو یا زیادہ بیویاں ہونے کی وجہ سے ہو، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا حق کچھ کم کر لے، حق مہر یا جسمانی حق، جیسے حضرت ام المؤمنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و ارضاہا نے بڑھاپے میں اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کو اپنی یہ باری دے دی، جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے۔ مگر نبی کی بیویوں میں حضرت سودا بنت زمعہ نے اپنا شمار رکھنے کو ہی افضل جانا، طلاق نہیں لی۔ تو میرے بھائیوں، یہی اسوہ رسول ہے، میری بہنوں اس کو سمجھو۔ مگر آج عورت طلاق ہی لیتی ہے، کوئی دوسری شادی کا سوچ لے یا زیادہ بیویوں کی وجہ سے کچھ کمی کرے جو جائز نہیں، اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ سنو، غور کرو، مگر اللہ فرما رہا ہے وہ دونوں میاں بیوی ایسی صورت میں بھی اگر صلح کر لیں، سمجھوتا کر لیں، اسی میں ان کے لیے خیر ہے، یعنی طلاق لے کر کے گھر نہ اجاڑے۔ مگر لالچ ہر انسانی نفس میں شامل کر دیا گیا، اس سے اس اپنے حقیقی منفعت کو دیکھے۔ 129 نمبر آیت میں، مردو غور سے سنو، تم سے یہ کبھی نہیں ہو پائے گا، اللہ رب فرما رہے ہیں، تم سے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ تم تمام بیویوں میں ہر طرح کا عدل کرو، وہ اس کی تم کتنی ہی خواہش کرو اور کوشش کر لو، تم عدل نہیں کر سکو گے۔ اس لیے صرف ایک بیوی کی طرف مائل ہو کر دوسری کو درمیان میں لٹکتی ہوتی نہ چھوڑو۔ اگر صلح کر لو اور خوف خدا کر لو تو اللہ تعالیٰ بڑی رحمت اور بخشش اور مغفرت کرنے والا ہے۔ بعض دفعہ اس کے اچھے اخلاق و آداب یا خوبصورتی کی وجہ سے دلی میران کسی بیوی کی طرف زیادہ ہو تو انشاءاللہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف میلان کچھ زیادہ تھا، مگر اس کی وجہ سے باقی خواتین اور بیویوں کے ساتھ آپ نے حقوق میں کوئی کمی نہیں کی، عدل ہی کرتے رہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ لیکن لوگ محبوب بیوی کی وجہ سے دوسری کو نظر انداز کر دیتے ہیں، دوسری شادی کر کے پہلی کو بھول جاتے ہیں، یہ برائی ہے، اور پھر اس پہلی بیوی کو درمیان میں لٹکتا چھوڑ دیتے ہیں، نہ اس کے حقوق پورے کرتے ہیں، نہ طلاق دیتے ہیں۔ یہ انتہائی ظلم ہے جس سے روکا گیا۔
मर्दो सुनो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी 2 बीवियां हों तो वह एक ही तरफ ही माइल हो, यानी दूसरी को नज़रअंदाज कर दे, उसके हुकूक पूरे ना करे, तो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके जिस्म का एक हिस्सा साकित हो चुका होगा। वलियादु बिल्लाह, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अल्लाह मुसलमानों को हिंदुओं की रस्म की वजह से सिर्फ एक ही शादी पर इक्तिफ़ा करने को ख़त्म करते हुए ज़्यादा शादियाँ करने की अल्लाह तौफीक दे और फिर हुकूक सही तरीके से पूरे करे और इंसाफ करे, तो ये एक बीवी की निस्बत बहुत बेहतर काम है। मगर हमारे दीनी लोग और हिंदुआना मुआशरा इसको कबूल ही नहीं करता। और कोई कहता है कि आपकी बीवी है पहली, जी है, बच्चे हैं, जी हैं, कितने हैं, बेटे भी बेटियां भी, तो फिर आप दूसरी शादी का क्यों सोच रहे हैं? तो मेरे भाइयों फिर गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी तीसरी शादियों का ये जिक्र क्यों किया, ये मसाइल किन के लिए बयान किए, कितनी जाहिलाना सोच है। तो फिर अल्लाह ताला ने इन सब बातों पर निशानदी क्यों करवाई? शायद 2, 3, 4 या चंद सहाबा के अलावा 1,44,000 सहाबा में से 2-4 के अलावा किसी एक सहाबी के बारे में नहीं मिलता कि उसकी एक ही बीवी हो, बल्कि 2-4 के अलावा बाकी तमाम सहाबा की एक से ज़्यादा बीवियां हैं। अल्लाह मुसलमानों को और ख़वातीन को और माशरे को अल्लाह उसके रसूल के अहकामात समझने वाला बनाए। अगर अल्लाह उसके रसूल के अहकामात आने के बाद दिल को अच्छा ना लगे, बुरा लगे, दिल में तंगी महसूस हो, तो अपने ईमान की फ़िक्र करें और सूरह निसा की 63 नंबर आयत का खूब मुताला करें। 37वां पॉइंट, आयत नंबर 135 में, ईमान वालों, हर हाल में अदल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसले करो, चाहे इस अदल इंसाफ की वजह से उन्हें या उनके वालिदैन को या रिश्तेदारों को नुकसान ही उठाना पड़े, इसलिए नफ्स की पैरवी करते हुए इंसाफ न छोड़ना। 38वां पॉइंट, आयत नंबर 137 में, ईमान कबूल करके कुफर करना, फिर ईमान ला करके दोबारा कुफर करना, फिर अपने कुफर में बढ़ जाना, यकीनन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नहीं बख्शेगा। 39वां पॉइंट, आयत नंबर 139 में, फिर काफरों के साथ मिल करके मुसलमानों को छोड़ करके काफरों को अपना दोस्त बनाते फिरते हो, क्या उनके पास इज्जत तलाश करते हो? इज्जत और जिल्लत अल्लाह के पास है, मगर आज अक्सर मुसलमान बड़े छोटे इसी चीज़ में पड़े हुए हैं और कुफार से मरगूब होकर के अपने तरीके छोड़ बैठे हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। 40वां पॉइंट, आयत नंबर 140 में, जहाँ अल्लाह की आयत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों का मजाक उड़ाया जाए वहाँ ना जाओ, वहाँ ना बैठो। आयत नंबर 41वां पॉइंट, आयत नंबर 142 में, मुनाफिक लोग नमाज में खड़े होते हैं तो बड़ी सुस्ती और काहली का मुजाहरा करते हैं। गौर कर लें हम अपनी नमाजों का और अंदाज़ा कर लें। 42वां पॉइंट, 145 नंबर आयत में, अपने दीन के मामले में कलमा नबी का पढ़ना, तरीके किसी और के मानना, यानी मुनाफिकीन, तो ऐसे लोगों को जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में डाला जाएगा। वो किसी भी मामले में, दीनी मामले में मुनाफिकत कर रहे हों, सो जिन्होंने तौबा कर ली, मरने से पहले अपने अमाल की और इस हालत को बेहतर और दुरुस्त कर लिया और खुदा की रस्सी को मजबूती से थाम लिया, यानी इख्तिलाफ से बच गए, जुड़ गए और मुत्तहिद हो गए और अल्लाह के दीन के लिए हकीकत में मुखलिस हो गए, तो अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अजर देगा। 43वां और आखिरी पॉइंट, अज़ाब इलाही से बचने के 2 उसूल। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए फरमाता है कि अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा दे करके क्या करेगा? अगर तुम शुक्रगुजारी करते रहो, यानी हक आ जाने के बाद उस पर अमल करो और इस हदायत वाली खुसूसी नेमत का शुक्र अदा करो और ईमानदार रहो, तो अल्लाह ताला बहुत कदरदान है और पूरा इल्म रखने वाला है। यानी कुरान और सुन्नत को सही तरीके से अपनाया जाए, उसमें डंडी न मारी जाए, तो अल्लाह के इल्म में है कि ये सही हक अदा कर रहा है, अल्लाह उसके रसूल की इताअत की, या वो इसमें डंडी मार रहा है। अगर आपने इसका हक अदा कर दिया तो अल्लाह ताला आपकी बहुत कदर करेगा। वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।